अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज मैं जिक्र करने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत का जिन्होंने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे जैसे हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को अपनी ज़िंदगी से मुतासर किया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह की। डॉक्टर साहब की पैदाइश 26 अप्रैल 1932 को हिसार नामी शहर जो कि इंडिया के पंजाब स्टेट में था वहाँ हुई। उनके वालिद ब्रिटिश हुकूमत के सिविल सर्वेंट थे और लोकल हाई स्कूल से पास होने के बाद डॉक्टर साहब ने लाहौर में किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई और अपने MBBS को मुकम्मल किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने अपनी मेडिकल फील्ड को कंटिन्यू किया और डॉक्टरी के पेशे को लेकर आगे बढ़ते रहे। फिर साथ ही साथ उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से अपने इस्लामिक स्टडीज़ में मास्टर्स भी किया। डॉक्टर इसरार अहमद जिन शख्सियात से ख़ुद इंस्पायर थे उनमें सही फहरिस्त जो है वो डॉक्टर इकबाल, जिन्हें हम अल्लामा इकबाल भी कहते हैं, और मौलाना मौदूदी साहब थे। उन्होंने अपने बयान में काफ़ी दफ़ा इन शख्सियात का जिक्र किया। डॉक्टर इकबाल के बहुत सारे शेरों को वो कोट किया करते थे। डॉक्टर साहब ने छोटी सी मुद्दत तक मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में आज़ादी मूवमेंट में काम किया और पाकिस्तान की तख्लीक के बाद इस्लामी जमीयत तलबा में और फिर 1950s में मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी में शामिल हो गए। कुछ सालों बाद जब मौलाना मौदूदी ने 1957 के जनरल इलेक्शंस में हिस्सा लेने का फ़ैसला किया तो ये वो मौका था जब डॉक्टर इसरार अहमद ने भी फ़ैसला किया ये पार्टी छोड़ देने का। और इसकी वजह ये थी कि डॉक्टर इसरार अहमद का ये मानना था कि जनरल इलेक्शंस से जो पार्टीज़ हुकूमत में आती हैं वो कभी भी मुल्क का निज़ाम नहीं बदल सकती, वो सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमतें बदलती हैं। कुछ नई पॉलिसीज़ लेके आती हैं, कुछ पुरानी पॉलिसीज़ को इरेडिकेट कर देती हैं, लेकिन कोई बड़ा बदलाव नहीं आता, निज़ाम वहीं का वहीं रहता है। डॉक्टर साहब की शख्सियत का एक नुमाया पहलू ये भी था कि जब वो सिर्फ 15 साल के थे उस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ और वो अक्सर इस वक्त को याद किया करते थे कि जब उस ज़माने में मस्जिदों में रो रो कर दुआएं की जाती थी अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, हमें अगर तू ये पाकिस्तान जैसी नेमत और अपना मुल्क अगर अता कर दे तो हम इसमें तेरा निज़ाम कायम करेंगे, मतलब ये कि इस्लामिक निज़ाम कायम करेंगे और उसको मदीना की रियासत बनाएंगे। इसी बात पर अक्सर डॉक्टर इसरार अहमद शिकवा किया करते थे कि कहाँ है वो पाकिस्तान, कहाँ है वो निज़ाम जिसका आपने अल्लाह से वादा किया था। तो हमने अल्लाह से धोखा किया, हमने अल्लाह से वादा खिलाफ़ी की है और उसकी सज़ा आज हम भुगत रहे हैं। इन्हीं ख्याल को आगे लेकर जाते हुए उन्होंने अपनी तंजीम की बुनियाद रखी जिसका नाम तंजीम इस्लामी है। ये एक तंजीम थी जिसका मकसद पाकिस्तान में इस्लामिक निज़ाम को कायम करना, कुरान और सुन्ना की तालीमात को आम करना और वेस्टर्न प्रैक्टिसेस को एरेडिकेट करना था। उनका ये भी ख्याल था कि अरब ममालिक जो हैं वो बिल्कुल खोखले हो चुके हैं अपनी अयाशियों की वजह से, तो अगर खिलाफत का सिस्टम वापस से उसका रिवाइवल करना है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि एक साइजेबल जगह पे जैसे कि एक पाकिस्तान जैसी रियासत के अंदर इस्लामिक निज़ाम को कायम किया जाए और दुनिया वालों को दावत दे के दिखाया जाए कि ये है इंसाफ का निज़ाम, इस तरह से निज़ाम बनाया जाता है और फिर होपफुली दुनिया की और मुसलमान कौमें भी हमारे साथ जुड़ती जाएंगी, लेकिन शुरुआत पाकिस्तान से की जाए। डॉक्टर साहब की तालीमात की वजह से मौजूदा दौर की बड़ी बड़ी शख्सियतें जैसे कि नोमान अली ख़ान या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और यहाँ तक कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी उनके शागिर्दों में से एक शागिर्द है। Of the second speaker or second personality who had a great impact on my life, and that was Dr. Israr Ahmad. Dr. Israr Ahmad, may Allah grant him Jannah, he was one of the best Urdu speaking orators in the world that I know of. I went to Lahore to meet him and I was shocked at his simplicity. The command that he has over the Quran, he also speaks in English but mainly in Urdu, and I was impressed by it, so I purchased all his video cassettes. डॉक्टर साहब की ज़ाती ज़िंदगी इंतहाई सादगी के साथ गुजरी। उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक छोटे से मकान के अंदर गुजार दी। अगर आपने ये डिटेल में देखना है तो आप एक प्रोग्राम जियो पे जो आता था एक दिन जियो के साथ, उसमें डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक दफ़ा मेहमान थे और वो एपिसोड मैं लिंक में शेयर भी कर दूँगा, उसको आप वाकई में ही देखें और आप हैरान हो जाएंगे उस शख्स की सादगी के ऊपर जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी।
جہاں دیگر علماء جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اور صحابہ کی زندگی کی سادگی کی مثالیں دیتے تھے اور جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اس کی مثالیں دیتے تھے، لیکن خود ان کے پاس بڑے بڑے مکان، بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی تھیں۔ اسی کے برعکس ڈاکٹر اسرار صاحب نے وہ زندگی جو وہ بیان کرتے تھے، جس زندگی کو وہ پریچ کرتے تھے، وہ انہوں نے گزار کے بھی دکھائی۔ اسی لیے ان کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا کے ڈفرینٹ ملکوں میں پہنچا اور لوگ ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے، کیونکہ ان کی پرسنالٹی میں وہ سب کچھ دکھتا تھا جو کہ وہ خود بیان کیا کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا ماننا تھا کہ اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کبھی بھی دین کے ساتھ اپنی روٹی اور روزی کو نہیں باندھ دیں گے، بلکہ اس کو آپ ہمیشہ سیپریٹ رکھیں گے تاکہ آپ ہمیشہ سچ بول سکیں۔ آپ کو اس کا ڈر نہیں ہوگا کہ اگر میں سچ بولوں گا تو اس کی وجہ سے میری روٹی روزی بند ہو جائے گی۔ آج ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں روحانی بیٹے دیے ہیں جو ان کی تعلیمات کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان سب کا ثواب ڈاکٹر صاحب کو بھی ملتا ہوگا، کیونکہ آخرکار وہی تھے جنہوں نے اپنی تعلیمات سے دوسروں کو انسپائر کیا اور آج ان کے اسٹوڈنٹس اوروں کو انسپائر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً 60 کتابیں جو ہیں وہ اردو زبان میں لکھی ہیں، اور بہت سی ان کی کتابیں ٹرانسلیٹ بھی کی گئی ہیں۔ ان میں بہت سی نمایاں کتابیں ہیں جن میں انہوں نے ڈسکس کیا ہے کہ اسلامک نظام کیا ہے اور کس طرح سے وہ لایا جا سکتا ہے، اس کے لیے کس طرح محنت کی جا سکتی ہے۔ ان کی محنت کرنے کا اور اس کو لانے کا ماڈل بالکل ویسا ہی تھا جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اسلامک نظام کو لے کے آئے تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کو ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا تھا، لیکن ڈاکٹر صاحب کی عاجزی کا یہ لیول تھا کہ وہ اس ایوارڈ کو ریسیو کرنے کے لیے گئے تک نہیں، پھر اس ایوارڈ کو ان کے گھر بھجوا دیا گیا، جس کو ڈاکٹر صاحب نے بس ایک نظر دیکھ کے واپس اپنی ڈراور کے اندر رکھ دیا۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ ماننا تھا کہ اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آپ کو اپنا تن، من اور دھن، تینوں چیزیں اسلام کے لیے لگا دینی چاہیے، اور یہ واقعے میں انہوں نے کر کے بھی دکھایا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا یہ ماننا تھا کہ ہم نے مولوی پروفیشن کو کریٹ کیا۔ مولوی پروفیشن اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں کوئی برہمنزم نہیں ہے، اسلام کے اندر کوئی پاپائیت نہیں ہے۔ ہر مسلمان کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا آنا چاہیے، ہر مسلمان کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا آنا چاہیے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دین کی تعلیم خود حاصل کرے، نہ کہ مولوی کو کوئی پروفیشن بنا دیا جائے۔ جب اس کو پروفیشن بنایا جاتا ہے تو اس میں پیسے کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اور جہاں پیسے کی انوالومنٹ ہوتی ہے وہاں پہ کرپشن شروع ہو جاتی ہے، اور یہی کچھ ہمارے دین کے ساتھ ہوا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا پیغام عام مسلمان کے لیے تھا کہ قرآن، قرآن اور قرآن، مطلب یہ کہ قرآن کی تعلیم کو حاصل کرو، قرآن پر اپنی زندگی لگاؤ، قرآن کو سمجھو اور آگے سمجھاؤ، قرآن کے لیے اپنے وقت کو صرف کرو۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے امپورٹنٹ میسج تھا، اور یہی کچھ انہوں نے خود بھی کیا، قرآن کی تعلیمات کو عام کیا۔ وہ کہتے تھے کہ قرآن سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، سب سے بڑی دولت تمہارے پاس قرآن ہے جو کہ ہدایت ہے، اس کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرو۔ ڈاکٹر اسرار احمد 14 اپریل 2010 کو سپرد خاک ہوئے، اور ہماری یہ دعا اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار احمد جیسی پرسنالٹیز جو ہیں وہ ونس ان اے لائف ٹائم آتی ہیں، اور ایسے لوگ جو اپنا اتنا گہرا امپیکٹ لوگوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی ڈفرینٹ کریئرز میں لیگیسی بنائی ہوتی ہے، بہت ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنی بڑی دولت کے ساتھ اور بڑے نام اور اسٹیٹس کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کو کوئی یاد بھی نہیں رکھتا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی قرآن اکیڈمی کے سلسلے اس ٹائم پر شروع کیے جبکہ کوئی یوٹیوب نہیں تھا، کوئی اور جگہ نہیں تھی، پلیٹ فارم نہیں تھا جس سے کہ تھرو آپ پیسے کما سکیں۔ انہوں نے نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری سمجھ کے کہ قرآن کا اللہ تعالیٰ نے ان کو فہم دیا ہے اور ان کو قوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن کو بیان کرنے کی، انہوں نے بغیر کسی منافع کے اپنی سی ڈیز کو ریکارڈ کرانا شروع کیا، اور پھر ان کی وہ بیان القرآن کی سی ڈیز جو کہ لوگ ان سے لے کر جاتے رہے، جو کہ لوگوں نے، بہت سارے لوگوں نے اس کو خریدا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جب پاکستان آئے تھے، وہ پوری کی پوری ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی تمام سی ڈیز جو ہے وہ ان کو لے گئے تھے، لے کے جا کے وہ چاہتے تھے اپنے پیس ٹی وی چینل پہ چلانا، لیکن اس کی ریکارڈنگ کوالٹی وہ نہیں تھی۔
اور وہ چاہتے تھے کہ ڈاکٹر اسرار احمد پھر آئیں اور آ کے ان کو ریکارڈ کروائیں نئے سرے سے. اس کے علاوہ ان کی CDs جو ہیں وہ ہر جگہ پہ پھیلی, بہت سارے لوگوں نے دیکھی, بہت سارے لوگ ہدایت پہ آئے, بہت سارے لوگوں کو زندگی کا اصل مقصد سمجھ میں آیا, اور اس طرح کی انہوں نے اپنی پیچھے لیگیسی چھوڑی ہے کہ اب اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. اور یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ مذہب میں, جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وقت گزارتے ہیں اور اپنی زندگی لگاتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ایسا نوازتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کا نام ہمیشہ رہتا ہے. جیسے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار احمد لگتا نہیں ہے کہ دنیا سے گئے ہوئے ان کو اتنے سال ہو گئے. ان کی وفات کے بعد جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ بھی آج ڈاکٹر اسرار احمد کو جانتے ہیں, اور ان کا پیغام جو ہے وہ آج بھی سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پھیل رہا ہے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں جتنے وہ پاپولر آج ہیں وہ کبھی بھی نہیں تھے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کا نام برقرار رکھا ہے, ان کی تعلیمات پہنچ رہی ہیں, جن کو ان کی وجہ سے ہدایت ملی, اور آگے ان لوگوں نے جن کو ہدایت دی ان سب کا ثواب جو ہے وہ ان کے حصے میں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو ان کی غلطیوں سے اللہ تعالیٰ معاف کرے, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہمارے استاد بھی ہیں, اور ہمارے لیے انہوں نے جو ایکسپلینیشن قرآن کی ہمیں پرووائڈ کی ہے, اور جو ہمارا قرآن سے رشتہ جوڑا ہے, اس کے لیے ہم ان کے احسان مند بھی ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اسی طرح کی اور ویڈیو کے لیے لائک کیجیے اور سبسکرائب کیجیے. کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتاتے رہیں. اگر ویڈیو اچھی نہ لگے تو بالکل اس کو ڈس لائک بھی کیجیے. اور اس کے علاوہ جو ٹاپکس آپ چاہتے ہیں میں کور کروں ان کو بھی مینشن کرتے رہیے کمنٹس میں.